بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہے سر و سمن سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر نقش تیری قدرت کا نشان، ہر نقش کے لب پر تیرا بیان، ہر بزم میں تو موضوع سخن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، ایک انسان دنیا میں اسلام میں آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کی تعریف میں کلمات ادا کرتا ہے۔ ہم بہت سے کلمہ ایسے پڑھتے ہیں جو اللہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ الحی القیوم ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ تو حاضرین، ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں، اپنے عبادتوں میں، اپنے صبح و شام میں، اپنے اعمال سے پہلے اعمال کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں میں، اپنے اذکار میں، ہم بہت سے ایسے کلمے پڑھتے ہیں جو کلمے اللہ کی شان بڑھانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ ان سارے کلمات میں سے، ان سارے کلموں میں سے اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جس کو افضل ترین کلمہ کہا جائے، اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جس کو سب سے اعلیٰ کلمہ کہا جائے، اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جو بہترین انداز میں اللہ کی شان بیان کر سکتا ہے، تو وہ کلمہ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کلمے میں اللہ کی ایسی شان بیان ہوتی ہے کہ ایسی شان آپ کو کسی دوسرے کلمے میں نظر نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2730 پر ایک، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الکلام افضل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل کلمہ کیا ہے مجھے بتائیے، سب سے افضل کلمہ کیا ہے مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال مصطفى اللہ للملائکہ، سب سے افضل ترین کلمہ وہ ہے جو کلمہ اللہ نے چن کر فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک ایسا کلمہ اللہ نے چن لیا ہے، چن کر اللہ نے فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے کہ فرشتے ہر آن، ہر لمحہ، ہر موقع وہ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کو اللہ نے چن لیا اور چن کر فرشتوں کے حوالے کر دیا کہ اے فرشتوں، ہر موقع، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ تمہیں اس کلمے کو پڑھتے رہنا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جس کی وجہ سے یہ سب سے افضل کلمہ ہے۔ اگر یہ سب سے افضل نہ ہوتا تو اللہ اس سے بہتر جو ہے وہ فرشتوں کو دیتا۔ یہ سب سے افضل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کلمہ فرشتوں کے حوالے کر دیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو ہر آن پڑھتے رہو۔ بلکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے جو کوئی بھی مخلوق پیدا کی ہے، جو کوئی بھی مخلوق، یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوا، یہ پانی، جو کچھ بھی کائنات میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا ہے کہ تمہیں سبحان اللہ پڑھتے رہنا ہے۔ ہمیں جان کر یہ بات، یہ حیرت پہنچانے والی بات ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے کائنات میں جو بھی مخلوق موجود ہے ہر کوئی اپنی زبان سے سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ تغابن آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، ہر مخلوق اپنی زبان سے سبحان اللہ پڑھ رہی ہے، ہر مخلوق اپنی زبان سے سبحان اللہ ادا کر رہی ہے۔
تو ذرا اندازہ لگاؤ اللہ کو یہ جملہ کتنا پسند ہوگا، اللہ کے نزدیک اس جملے کی کیا اہمیت ہوگی۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، ہر نقش تیری قدرت کا نشان، ہر نقش تیری قدرت کا نشان، ہر نقش کے لب پر تیرا بیاں، ہر بزم میں تو موضوع سخن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین، ہم نے 2 جمعہ قبل الحمدللہ کے تعلق سے سنا تھا کہ الحمدللہ کتنا بڑا کلمہ ہے، کتنا عظیم جملہ ہے، اور اللہ رب العالمین کو کتنا پسند ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سبحان اللہ کے تعلق سے سننے والے ہیں۔ اور حاضرین جمعہ، یہ الحمدللہ اور سبحان اللہ ایسے جملے ہیں، ایسی فضیلت والے جملے ہیں، ایسے کلمے والے جملے ہیں کہ اگر کوئی چالاک انسان اپنی چالاکی کے ساتھ دونوں کو ملا کر پڑھ لے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا کیا مقام بنتا ہے۔ ایک حدیث سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 220/3، سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان الحمدللہ کو اور سبحان اللہ کو ملا کر پڑھ لے، ایک ہی وقت میں کہہ دے سبحان اللہ والحمدللہ، ایک ہی ساتھ کہہ دے سبحان اللہ والحمدللہ، پیارے نبی فرماتے ہیں اس کا اجر و ثواب اتنا ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین میں مکمل بھر دیا جائے تو جگہ کافی نہیں ہوگی۔ اتنا اجر و ثواب یہ 2 جملے لے کر آ جاتے ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب یہ 2 جملے جمع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ کہہ دے تو حاضرین جمعہ، معلوم ہوا کہ جیسی فضیلت الحمدللہ کی ہے ویسی ہی فضیلت سبحان اللہ کی بھی ہے۔ اگر ہم احادیث اور قرآن دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ اور بھی بہت آگے والا کلمہ ہے، اور بھی بڑی وسعت والا کلمہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ 2 جملے اتنے پسند ہیں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، چاہے خوش ہو، چاہے تکلیف میں ہو، چاہے بیمار ہو، یا چاہے کسی اچھے مسرت والی جگہ پر کھڑا ہوا ہو، اس کا دل سکون میں ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہر حال میں سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتا رہے۔ ہر حال میں انسان کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا، اس کی زندگی کا کوئی بھی موڑ آ جائے، اس کو سبحان اللہ پڑھتے رہنا ہے، اس کو الحمدللہ پڑھتے رہنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سخت حالات آئے تھے، جو مشکل والے حالات آئے تھے، وہ مکہ کے حالات تھے۔ ایسے حالات تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے ہیں، انہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور آگے والے انہیں تکلیف دیتے ہیں، پتھر سے مارتا ہے، گالی دیتا ہے، رسول اللہ کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے، رسول اللہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رسول اللہ واقعی اپنے دل میں تکلیف محسوس کرنے لگے۔ یہ لوگ، ان کو میں اپنا سمجھتا ہوں، ان کو میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اپنا رشتہ دار سمجھتا ہوں، اپنا امتی سمجھتا ہوں، اور یہ لوگ مجھے اتنی تکلیف دیتے ہیں۔ رسول اللہ واقعی بڑے پریشان تھے، بڑے غمگین تھے، بڑے دکھ میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، سورۃ الحجر آیت نمبر 90/7 اور 90/8، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کے جملے آپ کے دل پر تیر بن کر برستے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کے دل میں بہت غم جمع ہوا ہے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کو سکون پہنچ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ مشرکین مکہ یا تمہارے دشمن تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، اگر تم چاہتے ہو کہ مشرکین مکہ کی ساری سازشیں ختم ہو جائیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اور نمازوں کا اہتمام کرو۔ جب کوئی دشمن ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، جب کوئی قوم ہمارے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، اس قوم سے بچنے کے لیے، اس قوم کے مقابلے میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اس قوم کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے نصرت حاصل کرنے کے لیے، جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور نمازوں کی تعداد بڑھا دے۔ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھے، پہلا کام۔ زیادہ سے زیادہ الحمدللہ پڑھے، پہلا کام ہے۔ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے، یہ سب سے پہلا کام ہونا چاہیے کسی دوسری قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے۔
کسی دوسری قوم کے مقابلے میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کی۔ اللہ نے فرمایا اے نبی تمہیں تکلیف ہے، تمہارے دل کو سکون کی ضرورت ہے، تم کثرت سے سبحان اللہ پڑھو، کثرت سے الحمدللہ پڑھو، کثرت سے نمازیں پڑھو، تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کے لمحات آئے، ایسا لمحہ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ ہر طرف سے جوق در جوق لوگ آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، جہاں دیکھو رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، جہاں دیکھو رسول اللہ پر ایمان لایا جا رہا ہے، جہاں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، جہاں دیکھو وہاں خوشی کا عالم تھا، جہاں دیکھو وہاں رسول اللہ کے دل کو سکون پہنچانے والے مناظر تھے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی، سورۃ النصر مکمل اللہ نے نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اے نبی تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ ہر جانب سے لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، تمہارے اطراف جتنے علاقے تھے سب مسلمان ہو گئے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، تمام چیزیں تمہاری سپورٹ میں بنا دی گئی ہیں، تمہاری مدد میں بنا دی گئی ہیں۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اور اللہ رب العالمین کے لیے استغفار کرو۔ جب رسول اللہ تکلیف میں تھے اللہ نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو، جب رسول اللہ خوشی میں ہے اللہ نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے ایک بندے کی زندگی کسی بھی موڑ پر چلی جائے، ہر موڑ پر بندہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، جیسا کہ ساری مخلوقات پڑھ رہی ہیں، یہ پہاڑ پڑھ رہے ہیں، یہ پرندے پڑھ رہے ہیں، آسمان پڑھ رہا ہے، سورج پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو اللہ کے بندے نہیں پڑھ رہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے بھی ہر حال میں، ہر موڑ میں سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتے رہیں۔ اور حاضرین جمعہ، اب ہمیں یہ بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کو اتنی بڑی اہمیت دی ہے، اتنی بڑی فضیلت دی ہے۔ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اگر ایک مسلمان اپنی زندگی میں محض سبحان اللہ کا معنی سمجھ جائے، وہ ساری زندگی شرک میں نہیں پڑے گا۔ ایک مسلمان اپنی زندگی میں سبحان اللہ کا معنی سمجھ کر اس پر ایمان لا کر مر جائے، وہ کبھی جہنم نہیں جائے گا، وہ کبھی ہمیشہ کی جہنم کا شکار نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ ایسا کلمہ ہے، اگر میں اپنی زندگی میں سبحان اللہ کو اچھی طرح سمجھ جاؤں تو میری زندگی کامیاب ہے۔ اگر میں اپنی زندگی میں سبحان اللہ کا معنی سمجھ جاؤں، میں کبھی شرک کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا جملہ ہے، اتنا عظیم جملہ ہے، لہذا آج میں آپ کو سبحان اللہ کا معنی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق۔ سبحان اللہ کا پہلا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ جو بھولتے ہیں، یہ ہم بھولتے ہیں، اللہ بھولنے سے پاک ہے۔ ہم کھاتے ہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، اللہ کو پیاس نہیں لگتی۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، اللہ غلطیوں سے پاک ہے۔ ہمارے لیے ماں باپ کی، اولاد کی ضرورت ہے، اللہ تمام ضرورتوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں، یہ جو تم کہتے ہو کہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تم یہ جو سمجھتے ہیں کہ مجھے بیٹا اور بیٹیوں کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں کہ ہرگز مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 100، سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے بیٹے اور بیٹیوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، سبحان اللہ عما یصفون، تم جو کچھ میری ضرورت سمجھتے ہو ان ساری ضرورتوں سے میں پاک ہوں، مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، کمزوری سے، غلطی سے، نقص سے پاک ہے۔ جب کوئی بندہ یہ معنی سمجھ کر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جس اللہ کو مانتا ہوں، میں جس اللہ پر ایمان لایا ہوں، اس اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اس اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، اس اللہ کو کوئی کسی بھی قسم کا عیب اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ یہ سب سے پہلا معنی ہے سبحان اللہ کا، جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے۔ سبحان اللہ کا دوسرا معنی ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے، بلکہ یہ بھی اس کا ساتھ میں معنی ہے۔ سبحان اللہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے اور شراکت سے پاک ہے۔ جملہ غور سے سننا، جملہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے بھی پاک ہے، شراکت سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی شراکت ہے۔ یہ جملہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا، آگے غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شراکت سے، شرک سے پاک ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ ایک معبود ہے اور دوسرے بھی خدا دنیا میں موجود ہیں۔ جو بھی ہے، جو بھی کام ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، جو کچھ چل رہا ہے، ان تمام کا کرنے والا وہ اکیلا ہے۔ اللہ ہی وہ اکیلا ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے، اللہ ہی وہ اکیلا ہے جو ہمیں موت بھی دیتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں بھوک میں ڈالتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں پیاس لگاتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہماری پیاس بجھاتا ہے، ہمیں برکت بھی وہی دیتا ہے، ہمیں اولاد بھی وہی دیتا ہے۔ یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کوئی اور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 40، اللہ الذی خلقکم، لوگوں یاد رکھو اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یرزقکم ثم رزقکم، وہی ہے پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہیں کھانا کھلائے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں پیدا کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اللہ پوچھتا ہے لوگوں تم دنیا میں جس کسی کی بھی عبادت کرتے ہو مجھے بتاؤ، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہے یا کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ برکت وہاں سے ملتی ہے، یہ جو تم کہتے ہو کہ مال دینے والا خدا الگ ہے، اولاد دینے والا خدا الگ ہے، شفا دینے والا خدا الگ ہے، یہ جو تم کہتے ہو، اللہ فرماتا ہے ان تمام شراکتوں سے اللہ پاک ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تمام کے تمام کام صرف اللہ کرنے والا ہے، یہ سارے کے سارے کام صرف اللہ کرنے والا ہے۔ اور ذرا اندازہ لگاؤ، اگر دنیا میں 1 2 3 4 خدا اگر ہوتے تو دنیا کا نظام چل پاتا؟ نہیں چل پاتا، سارا نظام تہس نہس ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ مجھے اسے برکت دینی ہے، دوسرا خدا کہتا کہ نہیں اس کو برکت نہیں دینی، اس نے مجھے ناراض کیا ہے، سارا نظام برباد ہو جاتا، سارا نظام فساد کے حوالے ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ فرماتا ہے ان تمام شراکتوں سے اللہ پاک ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو دنیا میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو دنیا کا معاملہ چل پاتا؟ نہیں چل پاتا، فساد کے حوالے ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب چیزیں جھوٹ ہیں، میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں، میرا کوئی سپورٹر نہیں ہے یا میرا کوئی اپوزٹ میں کھڑا ہوا خدا بھی نہیں ہے جو میرا مقابلہ کرتا ہے، جو میرے مقابلے میں کام کرتا ہے، ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ یہ شرک کس کے اندر ہے؟ یہ مشرکین کے اندر ہے۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یعنی ایک سے زائد خدا ہیں، ایک ایک کام کے لیے الگ الگ خدا ہیں۔ دوسری چیز ہے شراکت داری، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شرک پایا جاتا ہے بالخصوص ان لوگوں میں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کا نہ کوئی پارٹنر ہے، نہ اللہ کا کوئی مقابل ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کی ذمہ داری کسی کو دے رکھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کو اللہ کے برابر نہیں کرتے، ہم اولیاء کو اللہ سے بڑا نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہی کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، اللہ نے ہی انہیں طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں کچھ ذمہ داریوں سے نوازا ہے، لہذا جب ہم ان سے دعا کرتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، یہ طاقت اللہ نے ان کو دی ہے۔ جب ہم ان سے برکت مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے بھی پاک ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج یہ خود کو مسلمان کہنے والا اپنے ولی کے بارے میں جو جملہ ادا کر رہا ہے، یہ بالکل عین وہی شرک ہے جو مشرکین مکہ کے اندر تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1180 پر 5، کان المشرکون یقولون لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ مشرکین مکہ حج کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا حج مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور مکہ کا حج کعبۃ اللہ کا حج کرتے ہوئے مشرکین مکہ کہتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ رسول اللہ نے یہ جملہ سنا، رسول اللہ کی کانوں میں یہ جملہ پڑا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد قد، رسول اللہ نے فرمایا اب کیا بچ گیا ہے، اسی وجہ سے تو میں اور تم لڑ رہے تھے، یہی وجہ ہے کہ میرا اور تمہارا اختلاف تھا، یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں روک رہا تھا، کیا وجہ ہے؟ اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، تم بھی وہی کہتے ہو، میں بھی وہی کہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا تم بھی برابر ہیں میں بھی برابر ہوں،
تم بھی اللہ کا کسی کو شریک نہیں مانتے، میں بھی اللہ کا کسی کو شریک نہیں مانتا۔ تو مشرکین مکہ نے آگے کہا فَيَقُولُونَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، نہیں، ہم آگے بھی کہتے ہیں، ہم آگے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، لیکن تیرے چند ایسے لوگ ہیں جن کو تو نے خود ذمہ داریاں دی ہیں، تو نے خود انہیں طاقت دی ہے، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہماری دعا سنتے ہیں، وہ ہماری ضرورت کے وقت ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرکین مکہ میں شمار کی، مشرک شمار کیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرا پارٹنر نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کا پارٹنر نہیں ہے، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، جو بھی ہیں ان کو اللہ نے ہی بنایا ہے، وہ اللہ کے ہی انڈر میں کام کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہی حکم سے کام کرتے ہیں۔ ان میں اور آج کے مسلمانوں میں جو خود کو مسلمان کہہ کر اولیاء کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیا فرق رہ گئے؟ برابر کا تو ہے، برابر کی تو چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سبحان اللہ کا معنی سمجھا جائے۔ جب کوئی بندہ اس معنی کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نہ تیرا کوئی پارٹنر ہے، نہ اللہ نہ تیرا کوئی مقابل ہے، اور اللہ نہ تو نے کسی کو ذمہ داری ڈال رکھی ہے، میں کہتا ہوں کہ تو تمام چیزوں سے پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ کا معنی ہے، جس کا معنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حاضرین جمعہ، سبحان اللہ کا تیسرا معنی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی چیز پیدا کی ہے، اللہ نے بیکار میں نہیں پیدا کی۔ یہ بھی سبحان اللہ کا معنی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی چیز بنائی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کام ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ انسان کی باڈی میں کوئی ایک حصہ ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں، انسان کے کان میں ایک ٹکڑا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں، ایکسٹرا ہے، انسان کی ران میں کوئی حصہ ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین کے سبحان اللہ والے کلمے کا یہ انکار ہے سیدھا سادہ۔ آپ کے بدن میں نہیں، ساری کائنات میں، آسمان و زمین میں ایک ایک ستارہ، ایک ایک ستارہ، ایک ایک کنکر، ایک ایک پتھر اللہ رب العالمین نے مقصد کے ساتھ بنایا ہے۔ بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے، بیکار کوئی چیز نہیں ہے، بے معنی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے وہ کسی مقصد کے ساتھ بنائی ہے۔ یہ سبحان اللہ کا معنی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ فرماتا ہے عقل والے کے لیے، صحیح سمجھ والے کے لیے، ایک عقل مند انسان کے لیے، کائنات میں ہم نے جو کچھ بنایا ہے، آسمان میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اور جو کوئی چیز دن اور رات میں تمہیں نظر آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تمام چیزوں میں ایک عقل والے کے لیے نصیحت ہے، عقل والے کی ضرورت کی چیز اس میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا حقیقی ایمان والا بندہ ہے، میرا ذکر کرنے والا بندہ، میری نمازیں پڑھنے والا بندہ ہے، یہ بندہ جب آسمان کو دیکھتا ہے، یہ بندہ جب زمین کو دیکھتا ہے، آسمان کی چیزوں کو دیکھتا ہے، زمین کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے اے اللہ تو نے ایک چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی۔ یہ بات عقل والے کو سمجھ آتی ہے، یہ بات ذہن والے کو سمجھ آتی ہے، دماغ والے کو سمجھ آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو عقل والا ہے اسے یہ بات معلوم ہوگی کہ کائنات میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ سبحانک اللہ تو بیکار چیز پیدا کر ہی نہیں سکتا، تو بے معنی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ سبحانک اللہ تو اس سے بھی پاک ہے، بیکار چیزیں پیدا کرنے سے تو پاک ہے، تو کبھی بیکار چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ تو سبحان اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بیکار میں پیدا نہیں کرتا، بے معنی پیدا نہیں کرتا۔ یہ سبحان اللہ کا تیسرا معنی ہے۔ اور حاضرین جمعہ، جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو وہ یہ اپنے دل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ تو نے جو بھی بنایا ہے کسی مقصد کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ ہمارے اندر اس کا معنی جب ہمیں معلوم ہوگا تبھی یہ جذبہ ہمارے دل سے نکل پائے گا۔ اور حاضرین جمعہ، سبحان اللہ کا چوتھا معنی یہ ہے، ہائے ہائے اتنا بہترین معنی ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے میری زندگی کا جو بھی فیصلہ لیا ہے، اے اللہ تو نے میری زندگی کا جو بھی فیصلہ لیا ہے سارے فیصلے صحیح ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سبحان اللہ کا معنی۔ اے اللہ تو نے میری زندگی میں جو بھی موڑ بنایا ہے،
جو بھی سچویشن بنایا ہے، جو بھی رزلٹ بنایا ہے، اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ سارے کے سارے صحیح ہیں، کوئی غلط فیصلہ نہیں، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ تو کبھی غلط فیصلہ لے ہی نہیں سکتا۔ تو غلط فیصلہ لینے سے پاک ہے، تو ظلم کرنے سے پاک ہے۔ تو نے میری زندگی میں کسی موڑ پر مجھ پر ظلم نہیں کیا ہے، مجھ پر زیادتی نہیں کی ہے، کیونکہ تو زیادتی کرنے سے، ظلم کرنے سے اور غلطی کرنے سے پاک ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 80 پر 9 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو ان کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر یہ نہیں کہتے کہ اللہ اتنی سی تو غلطی تھی کہ میں اپنی قوم سے بھاگ کر آ گیا تھا، میں عذاب سے پہلے بھاگ کر آ گیا تھا، اتنی سی تو غلطی تھی، اتنی غلطی کے لیے تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ یہ نہیں کہا حضرت یونس علیہ السلام نے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، اللہ مچھلی کے پیٹ کے اندر، اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں جہاں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، ایسے وقت میں کہتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے، تیرا فیصلہ پاک ہے، تیرا جو اختیار ہے اختیار پاک ہے، ظلم تو میں نے اپنے آپ پر کیا ہے، غلطی تو میں نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے یہ فیصلہ بھی صحیح ہے، یہ فیصلہ بھی غلط نہیں ہے، غلطی تو میں نے کی ہے۔ معلوم ہوا سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ بندہ اقرار کرے کہ اللہ تو نے میری زندگی کا جو بھی فیصلہ لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سارے فیصلے صحیح ہیں، تو نے میری زندگی کا کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا۔ یہ ہوتا ہے سبحان اللہ کا معنی، یہ ہوتا ہے سبحان اللہ کا معنی سمجھ کر اللہ کے سامنے سبحان اللہ کے ذریعے اللہ کی شان بڑھانا۔ اور حاضرین جمع، جب کوئی بندہ سبحان اللہ ان تمام معنوں کو یاد رکھ کر کہتا ہے، اب کہو کہ وہ بندہ کہیں شرک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ اللہ کیا ہے، اس کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی ذات کس کو کہتے ہیں، اللہ کی ذات کیا ذات ہے، اسے ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، محض وہ سبحان اللہ کا معنی سمجھ جائے، اس کا تقدیر پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا اللہ کی توحید پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ میں سبحان اللہ کا معنی سمجھ گیا۔ تو ایک کلمہ ہماری زندگی کا بڑے سے بڑا فیصلہ کر سکتا ہے، جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ اور حاضرین، بس اس کلمے کا معنی ہی عظیم نہیں ہے، یہ کلمہ خود ایک عظیم کلمہ ہے فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث میں 2960 پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، قال رسول اللہ لجلسائہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں کھڑے ہو کر اپنی جلساء سے کہتے ہیں، اپنے مجلس والوں سے کہتے ہیں، ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنۃ۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں، تمہیں آج کے بعد ہر دن 1000 نیکیاں کرنا ہے، آج کے بعد تمہیں ہر دن 1000 نیکیاں کرنا ہے، 1000 نیک کام کرنے ہیں۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، فسأل سائل من جلسائہ کیف یکسب احدنا 1000 حسنہ۔ رسول اللہ 1000 نیکیاں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے گھر والوں کا بھی تو ہمارے لیے کام ہے، ہمیں اپنا کاروبار بھی تو کرنا ہے، اپنی زندگی بھی تو گزارنا ہے، ہر دن 1000 نیکیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یسبح احدکم 100 تسبیحۃ فیکتب له 1000 حسنۃ ویحط عنہ 1000 خطیئۃ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تم صبح کرو، ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، فرشتہ آئے گا، تمہارے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھے گا، 1000 گناہ مٹا دے گا۔ ہر دن تمہارے نام اعمال میں ہر دن 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، تمہارے نام اعمال سے ہر دن 1000 تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہمیں بتاتی ہیں، صحیح مسلم حدیث میں 2690 پر 2، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، میرا کوئی امتی، اللہ کا کوئی ماننے والا،
جب صبح کرے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ الحمدللہ کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ. اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ یعنی وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے برابر ہے. رسول اللہ کہتے ہیں میرا کوئی امتی صبح میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے, شام میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے, اللہ کی قسم قیامت کے دن اس سے زیادہ نیکیاں کوئی دوسرا لا ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. قیامت کے دن اس سے زیادہ نیکیاں کوئی دوسرا انسان لا نہیں سکتا, الا یہ کہ دوسرا انسان بھی یہی پڑھ کر آئے اور اس سے زیادہ پڑھ کر آئے. اللہ اکبر. اس سے ایک دن چھوٹ گیا اور وہ ایک دن بھی چھوٹے بغیر لے کر آ گیا. رسول اللہ نے فرمایا صرف یہ انسان تیرا مقابلہ کر سکتا ہے, ورنہ کوئی انسان تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا بڑا کلمہ ہے. اور حاضرین جمعہ, آخری بات یہ ہے کہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ ان کلمات میں سے ہے جو کلمات ہمیں جنت کی گارنٹی دلواتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو داؤد حدیث نمبر 5060/5, خصلتان لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 صفتیں ایسی ہیں, 2 کام ایسے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان یہ 2 کام کر لے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی, وہ لازمی طور پر جنت میں جائے گا. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل. رسول اللہ نے کہا لوگوں یہ بھی یاد رکھو, یہ بھی میں بتا دیتا ہوں, ایڈوانس میں بتاتا ہوں کہ یہ بہت آسان کام ہے لیکن سب لوگ اس کو نہیں کر پاتے. بہت آسان ہے. صحابہ کرام بیتاب تھے کہ کیا کلمے ہیں, کیا جملے ہیں, کیا عمل ہے. رسول اللہ نے فرمایا یسبح فی دبر کل صلاۃ 10 ویحمد 10 ویکبر 10 فذلك 50 و100 باللسان و1000 فی المیزان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ, 10 مرتبہ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پورے دن میں 150 بنتے ہیں. اگر کوئی انسان ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھے تو ایک دن میں یہ 150 بنتے ہیں, لیکن فرشتہ رات میں لکھتا ہے اس نے 1500 بار پڑھا ہے. اللہ اکبر. کتنا لکھتا ہے فرشتہ؟ 1500 بار لکھتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پہلا عمل ہے. دوسرا عمل ہے وَيُكَبِّرْ 34 إِذَا أَخَذَ مَزَّعَتَهُ وَيُحْمِدْ 33 وَيُسَبِّحْ 33 فَذَلِكَ 100 بِاللِّسَانِ و1000 فِي الْمِيزَانِ. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں سونے سے پہلے ہر دن اپنے بستر پر جانے کے بعد 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر, 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹوٹل بنتے ہیں 100. ایک مرتبہ جب بستر پر بیٹھ کر پڑھے گا تو 100 بنیں گے, فرشتہ لکھے گا 1000. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 2 اعمال ہیں, نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی پابندی, سونے سے پہلے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی پابندی. اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان اس کی پابندی کرتا ہے ایسے کسی انسان کو جنت سے جانے سے روکنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے. ایسا ہر انسان جنتی ہے. بلکہ ایک حدیث اللہ کے رسول کی بتاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی حدیث نمبر 3460/4, من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ. جب بھی کوئی انسان ایک مرتبہ ہی صحیح سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا لیتا ہے. جب اس کی جنت موجود نہ ہو تو اس کی جنت میں درخت کہاں سے لگے گا؟ ایک ایک کلمہ جنت کا ضامن ہے, ایک ایک کلمہ جنت کی گارنٹی دینے والا ہے. ایک ایک کلمہ جنت کی گارنٹی نہیں بلکہ جنت کے درجات بڑھانے والا ہے, جنت کو اور خوبصورت بنانے والا ہے. تو سبحان اللہ معمولی کلمہ نہیں ہے, ایسا کلمہ ہے اس کا معنی اگر سمجھ لیا جائے, اس کا مفہوم اگر سمجھ لیا جائے تو انسان شرک سے پاک ہو جاتا ہے, اور اگر اس کو پابندی سے ادا کر لیا جائے تو جہنم سے پاک ہو جاتا ہے, وہ کبھی جہنم کا شکار نہیں ہو سکتا. الغرض اس جملے کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے, اپنی زندگی میں اس کلمے کا ورد شروع کر دینا ہے. جب بھی موقع ملے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرتے رہو, جب بھی موقع ملے سبحان اللہ کا ورد کرتے رہو, اور پابندی سے صبح اور شام 100 مرتبہ کا اہتمام کر لو. واللہ العظیم آپ سے بڑا عمل والا انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیا دیکھے کوئی وسعت تیری, شاعر نے کہا تھا
کیا دیکھے کوئی وسعت تیری، کیسے ہو بیاں عظمت تیری، عاجز ہے نظر قاصر ہے ذہن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔